میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی ماں کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے اس کے کنبے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے۔ ماں اگر ڈسٹرب ہو تو اس کے بچوں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے خاتون خانہ یعنی کہ وہ کسی کے بیوی کے روپ میں اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے تو اس کا اثر اس کی شوہر کی نہ صرف صحت پہ بلکہ اس کے روزمرہ کے کام یعنی کہ جو روزگار وہ کر رہا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی میں اس کے آؤٹ پٹ پہ بھی اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ وہ کہیں پہ بھی کام کیے جا رہا ہے اگر اس کو اپنی گھر والی کی طرف سے ایک اچھی سپورٹ نہیں ملتی یا وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے گھر میں تو لازمی بات ہے کہ اس کا کام کی طرف بھی دھیان یا جو ذہن کا استعمال وہ کر سکتا ہے یا اپنے جو ایک جسمانی مشقت اگر کر رہا ہے تو وہ اس طرح کرنے کی صلاحیت اس میں افیکٹ ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ وہ خواتین جو کہ 40 سال سے لے کے 50 یا 52 سال کی عمر تک ہوتی ہیں ان میں ہارمونل چینجز بہت تیزی سے واقع ہوتی ہیں۔ مختلف خواتین میں مختلف عمر کے حصے میں یہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ مختلف خاندانوں میں کے حساب سے مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ یورپ میں رہنے والی خواتین کی ہو سکتی ہے کہ مینوپازل جو ایج ہے جو ہارمونل چینجز آ رہی ہیں وہ مختلف ہو اور پاکستان یا انڈیا میں رہنے والی خواتین کی مختلف ہو۔ تو یہاں پہ میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شعور دینا ہے کہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس دوران میں ان خواتین کے لیے جو کہ 40 سال تک 40 یا 30 سال کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ جب ہوش سنبھالنا ہے بچہ یا بچی تقریباً 10 سال کی عمر میں ہوش سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو یہ خاص سب سے زیادہ سینسیٹیو اور حساس جو دورانیہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، اس میں اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ جو یہ ہارمونل چینجز ہیں اس کے لیے بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا کچھ سمٹمز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں پہلے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک عورت کی عمر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پیدائش سے لے کے بلوغت تک، بلوغت سے لے کے ماہواری ختم ہونے تک اور ماہواری ختم ہونے سے لینے تک جب تک وہ زندہ رہتی ہے تب تک کی اس کی عمر کو تیسرے حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت اپنے تیسرا حصہ زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکتی ہے جتنا اس کا مینوپاز لیٹ ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا۔ مینوپاز کا یہاں پہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو مینوپاز کی میں یہاں پہ تعریف مختصر کر دوں کہ ایک ایسا ہارمونل چینجز کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس میں خواتین میں جو حیض آنے والا سلسلہ ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دورانیہ جو حیض ختم ہونے کا ہے یہ تقریباً 2 سال سے لے کے اعداد و شمار یا ریسرچرز کے مطابق جو وہ اعداد و شمار دیتے ہیں وہ 5.5 سال تک محیط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ماہواری میں گیپ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، 4 5 مہینے بعد، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ دورانیہ بڑھتے بڑھتے آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو اس میں عورت پہ جو علامات آ رہی ہوتی ہیں یا جس کیفیت سے وہ گزر رہی ہوتی ہے وہ اس کے لیے زندگی کا کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل فیس ہوتا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو سب سے زیادہ اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، بے خوابی والی کیفیت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک فلشی سا ہیٹ اٹھتا ہے، مطلب اوپر کی طرف چہرے کی طرف اسے حرارت سی محسوس ہوتی ہے، ڈراؤنے قسم کے خواب ہوگے، بے چین نیند آتی ہے۔ اچھا صبح اٹھنے کے بعد تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے، سارا دن جسم ایک تھکاوٹ، غنودگی اور ایک ایسی کیفیت سے دوچار رہتا ہے کہ اس میں عورت اپنی میگزیمم آؤٹ پٹ دینے سے قاصر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جوڑوں کی درد، تکالیف ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی ہڈیاں کمزور ہونے کا جو رفتار ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جنسی صلاحیت ہے، اس کی جو خواہشات ہیں یا اس کی جو ایک عمل کے دوران ایک جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس لیول پہ اس کا جو شوہر ہے اس کی سپورٹ اس کو بہت زیادہ چاہیے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جو سپورٹ ہے نہ صرف اور صرف جسمانی طور پہ، ایک روحانی لیول پہ، نفسیاتی طور پہ ایک دوسرے کی سپورٹ کے بغیر اس
کیفیت سے نکلنا یا اس کیفیت کو سنبھالنا اکیلے عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویزو موٹر چینجز ان میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی سکن پہ، جلد پہ رنکلز بننے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا جو ہمیں یہاں پہ ملتا ہے نا، ڈپریشن ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپریشن والی کیفیت میں کیا ہوتا ہے، موڈ سوئنگ ہوتا ہے۔ یہ اس عمر کی خواتین جن میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑنے لگ جاتی ہیں، اریٹیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کی جو بھوک ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک موٹاپا والی کیفیت بھی پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ ان کا جسم پھیلنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک رونے والی، یعنی آپ کو کبھی یہ خاتون بڑی خوش نظر آئیں گی اور کبھی جو ہے نا کسی بات پہ ویسے ہی غصے میں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کیفیات میں ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنی علامات میرے بتائیں، جسم میں درد سے لے کے ڈپریشن کے علاوہ ان کی ماہواری کے مسائل ہو گئے، ان کی جنسی جو معاملات ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے سر کے بال تک گرنے لگ جاتے ہیں، بہت ساری علامات ایک اکٹھی ہوتی ہیں اس دورانیہ، یعنی جس کو مینوپاز کہا جاتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر عورت میں ضروری نہیں ہے کہ مینوپازل سمپٹمز کی شدت اتنی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا میں ہر سال 1.5 ملین خواتین مینوپازل کی سٹیج سے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم علاج کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن علاج سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں اپنے دیکھنے والوں کو، آپ اگر خاتون ہیں تو اپنی والدہ، اپنی جو بہن ہیں یا آپ کے ارد گرد معاشرے میں جو خواتین موجود ہیں، ان کو اس ٹائم میں آپ کی نہایت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اگر اولاد ہیں اس کی تو آپ نے ان کو ایک سپورٹیو بیہیویئر دینا ہے، ان کے غصے پہ آپ نے غصہ نہیں ہونا، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی والا رویہ رکھنا ہے، تاکہ وہ اس فیز سے آسانی سے اچھے طریقے سے گزر سکیں، اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہارمونل تھراپیز دی جاتی ہیں، مینوپازل ہارمونل تھراپی کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے، لیکن بینگ ہومیوپیتھ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے نا فوکس اس خاتون کی نیوٹریشن کی طرف رکھی جاتی ہے، کہ اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ بہتر بنائی جائے، اس کا جو طرز زندگی ہے وہ موڈیفائی کیا جائے، ٹھیک ہے، صبح کی واک ہوگی، رات کھانا کھانے کے بعد کی واک ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کو ساتھ میں نیند ان کی پوری کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو سمپٹمز ہیں، جو یہ علامات ہیں، اس میں اتنی شدت نہیں رہتی اور وہ آسانی سے اس فیز سے گزر کے اپنی زندگی کے اگلے سالوں کی طرف جاتی ہیں۔ تو خوراک کے حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹیو بیہیویئر رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس حوالے سے آپ کی کسی قسم کے سوالات ہوں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔